بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقوں پر کوئی بھی نماز فجر و عشاء سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔ اگر وہ جانتے کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے اور کیا کیا برکتیں ہیں تو وہ ان نمازوں میں بھی حاضر ہوا کرتے، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑتا، یعنی اگر بالفرض کسی بیماری کی وجہ سے وہ چل کر نہ آ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جی میں آتا ہے کہ کسی دن میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ جماعت کے لیے اقامت کہے، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ میری جگہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کے فتیلے ہاتھ میں لے لوں اور ان لوگوں پر یعنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اس کے بعد بھی یعنی اذان سننے کے بعد بھی نماز میں شرکت کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس طرح کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی گئی ہیں، تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک آتش دوزخ سے برات اور دوسری نفاق سے برات۔ مطلب یہ ہے کہ کامل ایک چلہ ایسی پابندی اور اہتمام سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا مقبول و محبوب ہے، اور بندہ کے ایمان اور اخلاص کی ایسی نشانی ہے کہ اس کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا دل نفاق سے پاک ہے، اور یہ ایسا جنتی ہے کہ دوزخ کی آنچ سے بھی وہ کبھی آشنا نہ ہوگا۔ اللہ کے بندے صدق کے دل سے ارادہ اور ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی امید ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عمل خیر کی 40 دن تک پابندی خاص تاثیر رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، میں انہیں سفر و حضر میں نہیں چھوڑتا، چاشت کی 2 رکعتیں، ہر مہینے میں 3 روزے، اور یہ کہ وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے وتر پڑھنے سے پہلے سو جائے اور پڑھ نہ سکے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وتر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ نے سبھی اوقات میں وتر پڑھے ہیں، رات کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں، لیکن آخری زندگی میں آپ کے وتر سحر کے وقت ہونے لگے تھے۔